مشن تھی جو کہ حضرت ابو طالب نے شروع کی تھی۔ ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور کا نکاح جو تھا جناب خدیجہ علیہ السلام سے کس نے پڑھایا تھا؟ نکاح پڑھایا تھا، کچھ اور نہیں ہوا تھا۔ نکاح پڑھانے والا کون تھا؟ نکاح پڑھانے والا جناب حضرت ابو طالب تھے۔ کیا ایک کافر نکاح پڑھا سکتا ہے؟ وہ بھی رسول کا نکاح پڑھا سکتا ہے کافر ایک؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ لیکن ان لوگوں کو نہیں آتی، کوئی شرم نہیں آتی، کوئی خوف نہیں ہے، دنیا اللہ کا خوف نہیں ہے، بغض محمدی میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر جناب ابو طالب مشرک تھے یا کافر تھے تو کیا جناب فاطمہ بنت اسد کے اسلام قبول کر لینے کے بعد کیا جناب فاطمہ بنت اسد کا نکاح جو تھا وہ قائم رہ سکتا تھا؟ اسلامی طور پہ، اور میں وکیل ہوں اور میں بات کر رہی ہوں، اگر کسی عورت کا نکاح کسی ایسے شخص سے ہو جو کہ مسلمان نہیں ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں نہیں ٹوٹا؟ کیوں نہیں ٹوٹا؟ میں کیا کہوں؟ کہانی جاری رہتی ہے، اور کہانی جو ہے وہ کئی سالوں کی ہے۔ جناب ابو طالب ہر جگہ موجود تھے۔ مجھے ایک اور بات خیال آتی ہے، سورہ عنکبوت ہے قرآن مجید میں، ایک مکڑی کی شان میں صورت اترتی ہے۔ میں یہی کہتی ہوں، بار بار میں نے ہمیشہ کہا ہے، اور جب ہم پروگرام کر رہے تھے داستان کربلا تو میں جب بھی کہتی تھی کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ آیت اور یہ صورت جو ہے یہ کس موقع پہ اتری تھی۔ ساق و سباق اس کو کہتے ہیں اردو میں، تو سیاق و سباق کیا تھا اس کا، وہ کب اتری تھی؟ اور وہ اتری، سورہ عنکبوت اترتی ہے جب حضور جو ہے وہ غار میں چھپے ہوتے ہیں ہجرت کے ٹائم پہ، اور ایک مکڑی جو ہے وہ جالا تن دیتی ہے، اور وہ جو پیچھے ان کی آئے ہوئے ہیں کافر، وہ سوچتے ہیں کہ اس غار میں تو نہیں ہو سکتے کیونکہ مکڑی نے جالا کی ہے۔ ایک مکڑی جو کہ رسول کا دفاع کرتی ہے، ان کو پروٹیکشن دیتی ہے، اس کے اوپر حضور اللہ تعالیٰ ایک پوری صورت اتارتا ہے سورہ عنکبوت، اور وہ شخص جس نے اپنا مال، دین، دولت سب کچھ لٹا دیتا ہے اور وہ یوں کھڑا ہوتا ہے رسول کے آگے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جلے گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیونکہ مرتے وقت اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ رسول کہہ رہے تھے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ آپ کو سنائی دے رہا تھا، آپ کو وہ تو سنائی دے گیا،